کہانی یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے تو ایک شخص وہاں آیا. وہ شخص بہت پریشان اور اداس سا لگ رہا تھا. تو اس سے پوچھا گیا کہ پریشان کیوں؟ تو کہنے لگا کہ میرا بیٹا گم ہو گیا اور مجھے مل نہیں رہا. سارا دن ہو گیا اس کو تلاش کرتے کرتے لیکن اس کی کوئی خبر نہیں. وہاں بیٹھے ایک صحابی نے بتایا کہ تمہارے بیٹے کو میں نے کچھ دیر پہلے فلاں کھجور کے باغ میں کھیلتے ہوئے دیکھا تھا. وہ شخص بہت خوش ہوا اور اٹھ کے اپنے بیٹے کی طرف بھاگنے لگا. یہ سب دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس کو واپس لے کر آؤ. وہ گئے اور اس شخص کو واپس لے آئے. تو اس شخص نے آتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں بہت تڑپ ہے اپنے بیٹے کو ملنے کے لیے اور میں اسی طرف بھاگا جا رہا تھا. آپ نے مجھے بلا لیا، مجھے جانے دیتے تاکہ میں مل لیتا اور میرے دل کو قرار آتا. تو جواب دیا گیا کہ جاؤ، لیکن ایک چیز کا خیال کرنا کہ جب وہاں پہنچو تو اپنے بیٹے کو اس کے نام سے پکارنا، اس کو بیٹا کہہ کر نہ پکارنا. وہ شخص بہت پریشان ہوا اس بات پہ اور پوچھنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب میرا بیٹا ہے وہ تو اس کو بیٹا کہہ کے کیوں نہ پکاروں؟ تو جواب یہ دیا گیا کہ جب تم اس کو بیٹا کہہ کر پکارو گے تو تمہاری آواز میں ایک دکھ، اپنائیت اور ایک بے صبری ہوگی. اب ہو سکتا ہے کہ وہ جن بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہو ان بچوں میں سے کوئی یتیم ہو، تو وہ یتیم بچہ جب تمہاری اس طرح کی آواز سنے گا تو اس کے بھی دل میں آئے گا کہ کاش میرا بھی باپ ہوتا اور مجھے ایسے پکارتا. وہ شخص مسکرایا اور چلا گیا. سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنے دکھ اور اپنی خوشی میں ہمیں آس پاس کے لوگوں کو بھول نہیں جانا. ہمیں یہ بھلا نہیں دینا کہ اس وقت کا ہمارا غم یا اس وقت کی ہماری خوشی ہمارے آس پاس کے لوگوں کو کس طرح سے افیکٹ کرتی ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے گھر میں گوشت کی خوشبو تمہارے ہمسائے کو تنگ کرتی ہے تو وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے. اب کہنے کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ میرے پاس اگر پیسے ہیں اور میں گوشت کھا سکتا ہوں تو مجھے کیوں روکا جا رہا ہے؟ لیکن اسی کمپیشن اور اسی احساس کا ہی درس دیتا ہے اسلام. ہم اپنی سوسائٹی، اپنے آس پاس کے لوگوں سے کنیکٹڈ ہیں اور اس کنیکشن کے کچھ آداب ہیں اور کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو فلفل کرنا بہت ضروری ہے. آج کل بہت سارے انفلوئنسز کی وجہ سے ہم لوگوں نے سمپلسٹی اور کنجوسی کو مکس کر دیا اور وہ اس حد تک الجھ گئی ہیں آپس میں کہ ان دونوں کو سیپریٹ نہیں کر پاتے. ہمیں لگتا ہے کہ زیادہ پیسہ خرچ کر کے اگر ہم شادی کریں گے یا زیادہ پیسہ خرچ کر کے ہم کوئی چیز، کوئی خوشی، کوئی بھی ایونٹ سیلیبریٹ کریں گے تبھی ہمیں اس سے خوشی حاصل ہوگی. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ خود غرضی ہے کہ ہم اپنی خوشی، اپنے غم میں اتنا ڈوب گئے کہ ہم نے کسی کے بارے میں نہیں سوچا. اس حد تک کی خود غرضی اسلام نہیں سکھاتا. اسلام احساس سکھاتا ہے. ضروری یہ ہے کہ ہم سمجھیں کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے اور ہم سمجھیں کہ فریڈم ٹو سیلیبریٹ اینی تھنگ کی حد کہاں ختم ہوتی ہے، تاکہ ہم میں اور جانوروں میں فرق رہے. ہم اشرف المخلوقات ہیں کیونکہ ہم نہ صرف اپنے احساسات بلکہ دوسروں کے احساسات کی بھی قدر کرنا جانتے ہیں. اللہ ہم سب کو بہتر انسان بنائے اور ہمارے دلوں میں احساس پیدا کرے. آمین.